الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، تذکیر بالقرآن کے جو سلسلہ ان خطابات جمعہ میں جاری ہے، سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیات پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی پچھلی مرتبہ، اور میں نے عرض کیا تھا یہ مقام بھی قرآن حکیم کا بہت جامع مقام ہے، بڑا عظیم مقام ہے، جس میں ایمان کا ذکر کیا گیا، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، تواصی بالحق، حق بات کہنا اور اس پر ڈٹ جانا، اور اس راہ میں جو گزرے، جو تکالیف برداشت کرنی پڑے، اسے صبر اور تحمل کے ساتھ جھیلنا۔ یہ بنیادی مضمون تھا سورۃ العصر کا، اور یہی چاروں چیزیں اس مقام میں ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ رکھا تھا تو کم سے کم جو بھی نفس مضمون ہے وہ آپ پر واضح ہو چکا تھا الحمدللہ۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جازم ہو گئے، ڈٹ گئے۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ استقامت کسی شے کے اوپر انسان کا ڈٹ جانا، کوئی دنیاوی لذات میں سے، یہاں کی منفعتوں میں سے، یہاں تک کی ترغیبات میں سے، یا اگر دوسرا رخ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو کوئی دھمکی، کوئی ٹارچر، کوئی تشدد انہیں اپنے اس قول سے واپس نہ پلٹ سکے۔ استقامت کی بڑی سنہری مثالیں ہمیں دور صحابہ میں مل جاتی ہیں کہ جو تعذیب، جو پرسیکیوشن صحابہ کرام کے ساتھ کیا گیا تھا، اپنے تئیں کوئی حربہ انہوں نے آزمایا نہیں، کسی حربے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن یہ کہ کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے تاریخ میں کہ کسی شخص نے اسلام قبول کر واپس بت پرستی والا رستہ اختیار کیا ہو۔ اور اسی ضمن میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج کے دور کی استقامت کیا ہے، شریعت پر کلیتاً عمل کرنا، یہ استقامت ہے۔ ہمارا دین جو ہے مذہب نہیں ہے جس کا تعلق چند عقائد سے ہوتا ہے، چند رسومات سے ہوتا ہے، کچھ مراسم عبودیت ہے، بس اس کو بجا لائیں تو گویا کہ دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے یہ بات عرض کی کہ یہود ہمیں بڑا طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا دین یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں انہیں جا کر بتا دو ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے. اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے وہ تمام کی تمام وہ ہیں کہ ہمارا دین اس کا احاطہ کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کے اندر گویا کہ سیاسی پہلو بھی آ گیا، معاشی پہلو بھی آ گیا، سماج بھی آ گیا، معاشرت بھی آ گیا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے دین بحث کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی جو غالباً تیسری آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے رسول موسیٰ کو مل جاتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو اپنے لیے جشن اور تہوار قرار دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. اور پھر ساتھ ہی یہ دین اسلام جو ہے اس کو تمہارے لیے منتخب کر لیا، پسند کر لیا. تو دین اصل میں وہ شے ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا ہے. تو استقامت کسے کہیں گے کہ اس دین پر کلیتاً جازم ہو جانا، ڈٹ جانا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو ڈٹ جاتے ہیں اپنے دین پر، وہ صرف قناعت کرتے ہیں حلال پر، حرام کا رخ نہیں کرتے. اگرچہ دنیاوی منفعتیں انہیں مل جائیں گی، یہاں کی لذتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ رکے رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اللہ کے ہاں اگر جواب دہی کرنی ہوگی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب شمار ہوں گے. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ ان کے اندر گویا کہ ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں. اگر کسی اعتبار سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، کوئی تشدد کا معاملہ ہو رہا ہے، تو سب سے بڑا سہارا ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا سہارا، اسی پر اعتماد اور توکل. جو تشدد ہو رہا تھا صحابہ کرام پہ، آپ کو یاد ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ احد احد. تمہارے ہوں گے سینکڑوں دیویاں بھی اور دیوتا بھی اور بت بھی، لیکن یہ کہ میں تو صرف ایک اللہ کا قائل ہوں. اب اگر میری جان لینا چاہتے ہو تو میری جان موجود ہے، حاضر ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر جو اپنا فضل فرماتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی ہمت بندھاتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ انہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان اپنی موت تک پہنچتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے ہیں نا ٹاپ کے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ جو گویا کہ ایک خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے. تو حضرت اسرائیل وہ ہیں کہ جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ نقشہ جو حدیث میں بیان کیا گیا، جب کسی نیک شخص کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو جو فرشتے آتے ہیں وہ انہیں تہنیت اور مبارکباد دیتے ہوئے آتے ہیں. اس دنیا میں جو کچھ تم نے برداشت کیا، دین پر قائم رہے ہو، اب تمہاری اصل زندگی جو شروع ہونے والی ہے وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اب تم خوشخبری حاصل کرو، خوشیاں مناؤ. یہ نوید جافزہ ہے تمہارے لیے، وہ جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کی بشارتیں حاصل کرو. یہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں کہ انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اسے تہنیت اور مبارکباد دیتے ہوئے آتے ہیں، بشرطے کہ وہ
ایمان اور تقوی کے اوپر کاربند رہا ہو. کسی فاسق و فاجر کی جب روح قبض ہوتی ہے تو جو سختی اور جو کرب اور جس تکلیف سے گزرتا ہے، حضور فرمایا ایسی مثال ہے گویا کہ کسی خاردار جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال کر اسے زور سے کھینچا جائے تو جس طرح اس کے بخیے ادھر جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے اس شخص کا کہ جو فاسق و فاجر تھا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. فرشتوں کا نزول اور بہت سے مواقع پر بھی ہوتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کا نزول ہوا، قرآن میں ذکر موجود. پھر یہ کہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. جب بھی کسی اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں اللہ کے کچھ بندے جمع ہوتے ہیں، اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور درس و تدریس کا معاملہ ہو رہا ہے. یہاں نوٹ کیجئے، جن لوگوں کی مادری زبان عربی نہیں ہے، یتدارسونہ بینہم، افہام و تفہیم ہو رہی ہے، تدارس ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جسے ہمارے ہاں محاضرات بھی کہتے ہیں، مذاکرہ بھی کہتے ہیں. یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. ایسے لوگوں پر اللہ تعالی سکینت نازل فرماتا ہے. یہ سکینت کیا ہے؟ دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے. اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا ذکر آ رہا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان فرشتوں سے جو اس کے قریب موجود ہوتے ہیں. اب یہ کتنا بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس شخص کو جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، کوئی شخص اگر روانی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ سکتا فرض کیجئے، اور اس اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے کہ جو روانی سے پڑھ رہا ہے اسے کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، لیکن جو اٹک اٹک کر محنت کر کے مشقت برداشت کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے نا اس کی محبت کتنی ہے قرآن کے ساتھ، ایمان اور تقوی کتنا ہے اس کے دل کے اندر. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ نزول اس وقت بھی ہوتا ہے جبکہ انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، جو فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. دیکھیے یہ وہ مقام ہے جس کو والد محترم رحمۃ اللہ نے جو اس کا عنوان تجویز کیا تھا، یہ مقام ذو حظ عظیم ہے. بڑے نصیبے والے لوگ یہاں تک پہنچیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر جازم ہو گئے، پوری زندگی میں شریعت پر عمل کیا. استقامت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج کے دور کی. اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں نقد پھل دیتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کر رہے ہیں، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں آنے والی زندگی کے بارے میں جو اصل زندگی ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ولی، پشت پناہ اور کارساز اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں جنت میں جو اشتہا تمہارے اندر پیدا ہوگی اس کی بھرپور سیری کا اہتمام کر دیا جائے گا. اشتہا اور طلب کے اندر ایک باریک سا فرق ہے.
اشتہا اسی سے لفظ شہوت کا نکلا، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوت کی جمع شہوات ہے۔ شہوت کیا ہے؟ جو ہمارے اندر ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا ہے نا، لیکن اگر زبان چٹخارے دار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی پیٹ کی اس جہنم میں جا سکے، چاہے اس کی وجہ سے اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہو، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو فرض کیجئے کہ اس دنیا کے اندر حب جاہ ہے، حب طلب ہے، ہمارا دین چینلائز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر آگے بڑھنے کا، لیکن چینل کیا مقرر کیا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو ہماری پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے نا۔ مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی کامیابی، وہاں کا فوز و فلاح، وہ اصل ہدف ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اشتہا ان خواہشات کو کہتے ہیں جو طبعی طور پر انسان کے اندر رکھتی گئیں، جس میں ٹاپ پر ہے انسان کو بھوک لگتی ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کو چاہیے، اگر کوئی شے نہیں ہے تو اس کی تو ہلاکت ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ رکھیں گے تو انسان کے اندر شہوت کا جذبہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر شہوت کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے صرف جنسی خواہش کے لیے، جبکہ شہوت کہتے ہیں کوئی بھی انسان کے اندر اشتہا جو اللہ نے رکھ دی جو طبعی ہے۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو اپنے جن جن تقاضوں پر، جو انسانی تقاضے ہیں، جو فطری تقاضے ہیں، ان پر تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے قدغن عائد کی ہے، اسے روکے رکھا ہے۔ آخرت میں اس کی بھرپور سیری کا اہتمام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ذکر ہے، بڑی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، حور کا ذکر ہے، غلمان کا ذکر ہے، اور اسی طرح لحم طیر مما یشتہون، وہ پرندوں کا گوشت بھی تمہیں فراہم کیا جائے گا، اور کتنی ہی سینکڑوں نعمتیں وہ ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود۔ اب یہ وہ اشتہا ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا وہاں تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی انسان جب دیکھتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، جو بڑی عظیم مملکت کے فرما روا رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، تو اندر کہیں اگر کوئی جذبہ پیدا ہوا کہ کاش کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں کر دیا گیا۔ ریشم کا لباس ہوگا، دبیز ریشم بھی ہے، باریک اور مہین ریشم بھی ہے۔ پھر تمہارے لیے گویا کہ تواضع کے لیے جو جو اہتمام کیے گئے ہیں، جنت کا ذکر جہاں قرآن میں آیا، وہ تمام انسٹنکٹس جو انسان کے اندر موجود ہیں ان کی بھرپور سیری کا اہتمام، اور بخوب اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو انسان نے پابند کیا اللہ کے حکم کا اس دنیا میں رہتے ہوئے، لہذا اب آخرت میں اس کی بھرپور سیری کا اہتمام کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ اشتہا جو انسان کے اندر موجود ہے، طبعی طور پر موجود ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ سونا ہے، چاندی ہے، اس کے ڈھیر ہیں، یہ کھیتی باڑی ہے، بڑی بڑی زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، یہ تمام اشتہاات انسان کے اندر موجود ہیں۔ اور وہاں نقشہ جو جنت کا آپ دیکھیں گے تو اس میں سے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو مس کیا گیا، اور ہر شے کا ذکر موجود۔ حد یہ کہ جنسی اشتہا کے لیے بھی بھرپور تسکین کا ذکر موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایک ہوتی ہے انسان کے اندر طلب، اس کا تعلق انسان کے ذوق سے ہوتا ہے۔ کسی شخص کو ممکن ہے کہ اس دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، اس سے زیادہ دلچسپی نہ ہو، لیکن کچھ اور چیزیں اس کے نزدیک پرائرٹیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مزاج بنائے ہیں نا، کسی کے اندر کسی کی طلب زیادہ ہے، کسی میں کسی کی طلب زیادہ ہے۔ تو طلب کا تعلق انسان کے ذہن اور اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو الگ کیا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو اشتہا تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کی بھرپور سیری کا اہتمام، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی جو کچھ تم طلب کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں فراہم کر دے گا۔ اور اس کے بارے میں پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اس لیے کہ آگے الفاظ آ جائیں گے نزلا من غفور الرحیم. یہ اصل میں ابتدائی مہمان نوازی ہے اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو طلب موجود ہوگی، جو گویا کہ ایک اعتبار سے تشنگی رہ جائے گی، وہ یہ کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے. اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی شخص نہیں کر سکتا نا. حد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عام طور پر دو آراء موجود ہیں کہ شب معراج جب حضور 7ویں آسمان پر عند سدرۃ المنتہا پہنچے تھے تو وہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا بھی تھا، دیدار رب بھی ہوا تھا. لیکن اس رائے کی نفی ہو جاتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے جو متفق علیہ روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا تھا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب معراج کیا آپ نے رب کا دیدار بھی کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. وہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جس کا ذکر سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے کہ وہاں وہ کچھ دیکھا، انوار و تجلیات کے وہ مظاہر سامنے آئے کہ گویا کہ کوئی بیری کا درخت ہے، اس پہ تجلیات اور انوار کی بارش ہو رہی ہے. اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر کوئی نقشہ قائم نہیں کر سکتے. یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں. قرآن حکیم میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا. ہمیں معلوم ہے ہماری جتنی کچھ بھی ترقی ہو چکی ہے، ہم تو ابھی پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچ سکے. لیکن کیا ہم انکار کر دیں گے کہ 7 آسمان نہیں ہیں؟ قرآن میں موجود. یہ ہے ایمان بالغیب. یہی معاملہ جنت کا ہے، جنت کی نعمتوں کا. اور اس کے بارے میں تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. یہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن میں موجود. یہ وحی مطلوع ہے، وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ایک وحی غیر مطلوع بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا. تو یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں بھی موجود ہیں، اسی طرح بخاری میں بھی موجود ہیں. کتاب الجنہ کے اندر جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا وہاں فرمایا گیا اعدت لعبادی الصالحین. لوگوں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے. ظاہر ہے کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں. قرآن حکیم میں تین کا ذکر بھی ہے، زیتون کا ذکر بھی ہے، اور بھی بہت سے جسے آپ کا یہ پھلوں کا ذکر بھی ہے، میووں کا ذکر بھی ہے، حور اور غلمان کا ذکر بھی ہے. لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. میں نے تو اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ذہن کی محدودیت ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ اس معنی میں نہیں کر سکتے جو حقیقت ہے اس کی. تو گویا کہ جو فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جس کی اشتہا تمہارے اندر موجود ہے، بھرپور صحت کا اہتمام، اور وہ شے بھی تمہیں فراہم کی جائے گی جس کی طلب تمہارے اندر موجود ہوگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں طلب سے مراد دیدار رب ہے. اس کے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ ہے ابتدائی مہمان نوازی اس ذات کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص بھی مجرد اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے. حضور نے جب یہ فرمایا تو صحابہ میں سے ایک نے سوال کر دیا. اب یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے، جہاں ادب اور احترام صحابہ میں حضور کا حد درجے کا تھا، اگر حضور گفتگو فرما رہے ہیں تو اس طرح ساکت و صامت بیٹھے ہوتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں سکتہ ہو گیا.
کوئی جمش نہیں کر رہا، پوری طرح کنسنٹریٹ کر رہے ہیں جو الفاظ حضور کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک صحابی نے سوال کر لیا، حضور آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے، تو کیا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہوں گا، اللہ کی رحمت دستگیری فرمائے گی تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اور آدمی ذرا گہرائی میں اتر کے ذرا غور کرے تو کسی شخص کو اگر کسی نیکی کی توفیق ہوتی ہے، کسی خیر کی توفیق ہوتی ہے، وہ توفیق من جانب اللہ ہے۔ ہاں، انیشیٹو آپ نے ضرور لیا، جیسا کہ فرمایا گیا نا، اما شاکرا و اما کفورا، رستے اللہ نے واضح کر دیے۔ یہ رستہ وہ ہے جو اللہ کی رضا والا رستہ ہے، اس میں کٹھنائیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، تکالیف بھی ہوں گی، لیکن صبر سے کام لینا ہوگا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حضور نے تو فرما دیا۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں فراہم کر دی جائیں گی۔ حضور نے فرمائی یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، سجن۔ سجن کسے کہتے ہیں؟ پابند سلاسل، پابندیاں ہیں۔ قید خانے میں کوئی شخص باہر تو نہیں نکل سکتا، اپنی آزاد مرضی سے کوئی کام تو نہیں کر سکتا۔ وہ جنت الکافر، اور یہی دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت بن گئی۔ اس لیے کہ جہاں تک معاملہ ہے کہ یہاں جو چاہیں کریں، ظلم کریں، ناانصافی کریں، فوری پکڑ نہیں ہے۔ یہ گویا کہ دنیا ان پر واہ کر دی جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی جو ابتدائی آیات ہے اس میں اس بات کو اور انداز میں ذکر کیا گیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حرام و حلال کی پابندی کو اپنے اوپر قائم کرو تو اس دنیا میں ممکن ہے فاقوں سے گزرنا پڑے، لوگوں کی مخالفتیں مول لینی پڑیں گی، بہت کچھ سننا پڑے گا، ٹارچر سہنا پڑے گا۔ اور اس معاملے میں تو انبیاء کو بھی ایگزمپشن نہیں ہے، کیسے کیسے ٹارچر انہوں نے سہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ انہیں کسی ٹارچر سے سابقہ پیش نہیں آیا، شدید ترین ٹارچر ہوئے ہیں۔ اور یہ ٹارچر صرف جسمانی نہیں تھے، وہ روحانی ٹارچر بھی تھے۔ سگا چچا ہے ابو لہب، اور یہ کہہ رہا ہے تب لک لہذا جماعتنا، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب کہنے والا کون ہے؟ سگا چچا صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباءنا و ابناءنا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ باتیں صحیح ہیں، برداشت کی ہیں۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ نزلم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ایسے ہی نہیں ہے، اس دنیا میں انہوں نے سختیاں برداشت کی، انہوں نے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے، صرف حلال کے اوپر جو ہے قناعت کی ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ وہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو میزبان کی حیثیت سے یہ کہا گیا کہ اللہ میزبان ہوگا اور اہل ایمان ہیں مہمان ہوں گے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس میں نطق کی، گفتگو، بیان، یہ سب سے ٹاپ کی صلاحیت ہے۔ بقیہ تمام چیزیں، دیکھنا ہے، سماعت ہے، قوت شامہ ہے، انسان کے اندر قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن کتنے ہی حیوانات انسان سے کئی گنا بڑھ کر طاقتور ہیں۔ انسان کی سماعت کے کئی گنا بڑھ کر سماعت جو ہے حیوانات میں موجود۔ انسان کی بصارت سے جو وہ دیکھ رہا ہے اس سے کئی گنا تیز نگاہیں جو ہے حیوانات کی ہیں۔ لیکن ایک شے کے جو بالکل ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے انسان اور حیوان کو، وہ قوت بیان ہے، نطق۔ منطق یہی سے نکلا نا، اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق بھی کہتے ہیں کہ بقیہ اعتبارات سے تو یہ حیوان ہی ہے۔ انسان کے اندر بھی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشتہا ہوتی ہے، حیوان بھی کھاتا پیتا ہے، وہ چیٹ پھاڑ کر کے کھاتا ہے، یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کھاتا ہے۔ حیوانات کے اندر بھی سیکس کا جذبہ موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے۔
حرص، طمع، لالچ حیوان بھی موجود، انسان میں بھی موجود. دوسروں پر ظلم کرنا حیوان میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے. لیکن ایک شے جو اسے ممیز کرتی ہے وہ انسان کی قوت بیان ہے. تو انسان کے نطق کا جو ٹاپ لیول ہے اس کا ذکر کیا گیا اس بالکل مرکزی آیت میں. 7 آیات، 3 ہم نے پڑھ لی، یہ چوتھی آیت ہے، پھر 3 بعد میں آئیں گی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے بڑھ کر قول کس کا ہو سکتا ہے بہتری کے اعتبار سے؟ وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کی بہترین مثال آپ کو قرآن حکیم میں مل سکتی ہے. سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، میں نہیں سمجھتا جو یہاں لوگ موجود ہیں انہیں وہ یاد نہیں ہوں گی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کل 4 آیات. لیکن جو مضمون یہاں بیان کیا گیا ان 4 آیات کے اندر، ٹاپ لیول کی چیزیں ان کا ذکر کر دیا گیا. الرحمن، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سب سے ٹاپ پر الرحمن، رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. علم القرآن، دنیا کے تمام علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم. خلق الانسان، جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان. علمہ البیان، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں دیں اس میں سب سے ٹاپ پر قوت بیانیہ. وہ معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے اپنے مخالف کو کنونس کر سکتا ہے. بڑے کامیاب وکیل وہ ہوتے ہیں نا جنہیں گفتگو کرنے کا فن آتا ہے. لہجے کا اتار چڑھاؤ ہے، باڈی لینگویج ہے. کہنے کو تو ایک فقرہ اس نے بولا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو امپیکٹ پیدا ہوا ہے جج صاحب کے اوپر بھی، اس کے سب مترف ہے. تو یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد وہاں تک رسائی کیسے حاصل ہوگی؟ ایک قوت بیانیہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو. اگرچہ زبان اور قوت بیانیہ کے بہت سے مفسدات بھی ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ اور موقع پر زیر بحث آئیں گے، لیکن اصل استعمال کیا ہے؟ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ترغیب دو لوگوں کو قرآن کی طرف، راغب کرو انہیں پڑھنے کی طرف، قرآن کے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو یہاں یہ جو چوتھی آیت ہے ان 7 آیات میں سے جو بالکل مرکز میں ہے، وہاں گویا کہ انسان کو جس کو سب پہ ٹاپ کی مخلوق ہے، اس میں جو سب سے ٹاپ پر جو صلاحیت رکھی ہے قوت بیان، اسے یہاں ہائی لائٹ کر دیا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ دعوت الی اللہ، دعوت الی القرآن، دعوت الی الخیر، یہ تمام اصطلاحات ایک دوسرے کے مترادفات ہیں. سب کا اصل سینٹرل ایکسس ایک ہی ہے اور وہ ہے اخروی زندگی کی کامیابی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات پریس ریلیز سن لیجئے. تنظیم اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام امت مسلمہ کی حالت زار اور نظریہ پاکستان کی عملی تعبیر، یہ 2 عنوانات ہیں. اس کے عنوان سے 25 دسمبر 2025 کو راشد منہاس روڈ فٹ بال گراؤنڈ فیڈرل بی ایریا کراچی میں ایک عظیم الشان اور پروقار سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں تقریباً 2000 سے زائد مرد اور خواتین جو انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں کافی نمایاں لوگوں کو بلایا گیا تھا. لیکن چونکہ میں نے جیسے عرض کیا طویل ہے، میں صرف جو ہمارے امیر تنظیم اسلامی ہیں ان کا جو خطبہ صدارت تھا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اپنے صدارتی خطبے میں امیر تنظیم اسلامی پاکستان شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ امت مسلمہ کی زبوں حالی اور پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ دین کو ترجیح نہ دینا ہے. اور یہ وہ بات ہے جسے مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ہماری پرائرٹی دین نہیں ہے. اگر دین ہوتی تو سود کا معاملہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا.
یہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی جس طرح عروج پہ پہنچی ہوتی، اگر دین ترجیح ہوتی تو اس کا سدباب کیا جاتا، جبکہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیمینار کا موضوع 2 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے: امت مسلمہ کی حالت زار اور نظریہ پاکستان کی عملی تعبیر۔ انہوں نے غزہ، فلسطین، کشمیر، روہنگیا اور سوڈان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات کے ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہیں بلکہ ہم سب ہیں، کیونکہ ہم امت ہونے کا عملی نمونہ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج ہم اجتماعی سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا مؤثر بائی کاٹ تک نہیں کر پا رہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں دین شامل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید زور دیا کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور دین کے نفاذ کے لیے پرامن، منظم اور غیر مسلح جدوجہد کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔